حضرات کچھ ایسی لہر میں بات کہہ جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پہ شرک ہوا ہے، ذکر ہی ہوا، مثالیں ہیں وہاں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم کہتے ہیں تو کوئی پاگل کا کتاب لے لیتے ہیں، ہمیں بھی سننی پڑتی ہو ہماری خیر ہے، وہ مجتہدین کی کتاب میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہاں تو پھر یہ درد جو بھائی بیان فرما رہے ہیں یہ بالکل اپنی جگہ بچا ہے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ شعراء کے اندر جو شعراء کی کیفیت بیان کر رہا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ میں نے اکثر شعراء کرام جو اس مزاج کے ہوتے ہیں اس مزاج کی شعراء کی بات کر رہا ہوں، ورنہ شعراء تو خود مولا رسول اللہ بھی شعر کہتے تھے، مولا علی بھی شعر کہتے تھے، جناب امام حسین کی بھی شعر ہیں، تمام ائمہ نے شعر کہے ہیں۔ لہذا شعر کہنے کا ایک بڑا مقام ہے، لیکن جن شعراء کے بارے میں آپ اشارہ فرما رہے ہیں ان کے لیے قرآن بھی کہہ رہا ہے یتبعون الغاوون، یہ فی کل واد یہیمون، مختلف وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ ایک ہی کلام میں ان کے ایک ہی کلام میں ایسے شعراء کے ایک ہی کلام میں ایک مصرع انہی کے دوسرے مصرع کے خلاف ہوتا ہے، ایک شعر انہی کے دوسرے اسی کلام کے شعر کے خلاف ہوتا ہے، مختلف وادیوں میں بھٹکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ شعراء کرام، البتہ ان کے ساتھ کرام کا لفظ لگانا اچھا نہیں ہے، وہ شعراء کہ جو توحید کی وادیوں کو توڑتے ہوں، جو شرک کی وادیوں میں قدم رکھتے ہوں، ہمیں ان شعراء کے بارے میں محفلوں میں بلانے کے حوالے سے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں پیغام دینا چاہیے کہ آپ کے کلام میں شرک ہے، آپ کے کلام میں شرک ہے، نہیں مانے تو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ ضروری ہے کہ انہیں کو بلایا جائے دوبارہ، بار بار انہیں کو بلایا جائے، نہیں بلایا جائے۔ لیکن فرض کریں کسی محفل میں آپ بیٹھے اور وہاں یہ شعر پڑھا جا رہا ہے جو شرک آمیز شعر ہے، تو آپ کو بہت کرنا چاہیے، تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، ان کی محفل کو خراب نہیں کریں، اس لیے کہ آپ اکیلے ہوں گے فساد ہو جائے گا۔ فساد ہونے کی وجہ سے اصلاح بڑی چیز ہے، فساد بڑی چیز ہے۔ آپ اصلاح کرنے گئے تھے، فساد کا پکڑ لیا آپ نے، تو آپ کا فریضہ یہ بنے گا، میرا فریضہ یہ بنے گا، ہمارا فریضہ یہ بنے گا، ہم اس محفل سے اٹھ جائیں۔ اور اگر بہت زیادہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو بانی کو علیحدہ جا کر کہیں کہ آئندہ اس طرح کے شعراء کو نہ بلائیں۔